جو آپ کے ضمیر کے مطابق ہم غیب کے عالم نہیں ہیں، علم غیب ہمارے پاس نہیں ہے، کون سا راستہ ہمارے حق میں بہتر ہے، کون سا نہیں ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، آج کل کوئی نماز شاید خالی نہیں جاتی جس میں یہ دعا نہ کرتا ہوں، یا اللہ ہمارے ملک کے لیے جو بہتری کی صورت ہو وہ پیدا فرما دے، جو آپ کے نزدیک بہتری کی صورت۔ تو مسلمانوں کا کام تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، نہ یہ کہ آپس میں دست و گریباں ہوں، محفلیں جمی ہوئی ہیں، ایک طرف ہے، دوسرا دوسری طرف ہے، اس نے اس کے اوپر مکہ اٹھایا ہوا ہے، اس نے اس کے اوپر مکہ اٹھایا ہوا ہے، یہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہ کسی مسلمان معاشرے کی صورتحال نہیں ہوتی۔ اور صورتحال یہ بھی ہے کہ آج ایک شخص کو بانس پہ چڑھا دیا ہے اور کل وہی جو ہے وہ اسفل السافلین میں پہنچا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی سے محبت کرو تو بھی دھیرے دھیرے کرو، اور کسی سے اگر بغض ہو، برا سمجھو، نفرت کرو، بغض کر رکھو، وہ بھی دھیرے دھیرے کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے جس سے آج محبت کر رہا ہو کل کو تمہیں اس سے اختلاف کرنا پڑ جائے۔ آج جس کو برا سمجھ رہے ہو سکتا ہے کل کو وہ تمہیں اچھا لگنے لگے۔ تو یہ نہ کرو کہ ایک وقت کسی کو فرشتہ بنا دیا اور جب اس سے اپنا کوئی اختلاف پیدا ہو گیا تو وہی شیطان ہو گیا، وہی میں نہیں، وہی جس کو فرشتہ کہا تھا۔ اور بالعکس ایسے ہی عکس بھی ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں جو ہے بے اعتدالیاں پھیل گئی ہیں معاشرے نے، اس نے ہمیں تقسیم کر رکھا ہے۔ تو بھائیوں، اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کو جذبات کو ٹھنڈا کیا جائے، ٹھنڈے دل و دماغ سے وہ فیصلہ کریں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، بجائے اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے کے۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، یا اللہ جس میں ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔